مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رونق بز، سادات کرام، مشائخ نظام، عمائے دین ملت، حاضرین باوقار، اساتذہ ادارہ طلبہ علوم نبوت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ پاکیزہ بز اور نور علی نور محفل عالم اسلام کی اس ابصری شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہے، جس کے فضل و کمال کا چرچا اس وقت دنیا کے کونے کونے میں ہو رہا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ تمام حضرات جنہیں اس پاکیزہ بزم میں شرکت کی سعادت مل رہی ہے۔ اس وقت میرے دل و دماغ میں ایک عجب ہیجان کیفیت ہے۔ تاریخ انسانی کا مطالعہ کرنے والوں سے شاید یہ بات مخفی اور پوشیدہ نہ ہو کہ اس وقت جو پوری دنیا میں حالات برپا ہیں، اس سے پہلے کبھی اس طرح کے حالات نہ آئے ہیں۔ پورے ہندوستان میں عرس رضوی ایک ایسا منفرد عرس مانا جاتا تھا جس کی مثال اگر ہندوستان میں کہیں سے نہیں دی جا سکتی تو دنیا کے کسی گوشے میں سے نہیں دی جا سکتی۔ میرے استاد گرامی امام العلماء حضرت علامہ مفتی شبیر حسن صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان نے متعدد بار مجھ سے فرمایا، عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر بریلی شریف میں علماء نہیں بلکہ علم طواف کرتا ہے۔ ایک موقع پر آج سے تقریباً 20 سال پیشتر کی یہ بات ہے، اسلامیہ انٹر کالج میں انہوں نے اپنا رومال بچھایا اور اس پر وہ تشریف فرما ہو گئے۔ میں نے فوراً عرض کی، حضرت آپ نے اپنا رومال ہی بچھا دیا اور بیٹھ گئے۔ فرمایا، آقاؤں کے دربار میں آقائی نہیں دکھائی جا رہی۔ عرس مقدس کی یہ تقریب پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک عظیم پیغام دیتی ہے۔ اللہ کی شان، اس کی حکمت، اس کی مشیت، بلکہ اس میں ایک چیز یہ بھی شامل کہ ہمارے اعمال بد لاکھوں کے لاکھ کیا بلکہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ عمرے سے محروم، لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج سے محروم، رمضان المبارک کے موقع پر قرآن پاک کی سماعت اور اس کی تلاوت سے محروم، نہ جانے کتنی نیکیوں سے محروم۔ یہ سارے مصائب، یہ ساری مشکلات، یہ سارے حالات قرآن ارشاد فرماتا ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچ رہی ہے یا پہنچی یہ سب تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ جگہ جگہ پہ تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ یہ حال جس میں اس وقت ہم لوگ ایک بحالی کیفیت میں ہیں، 15-16 سال سے ان اساتذہ کے تعاون سے
پوری امت مسلمہ کے بے شمار مشکل مسائل حل کرنے کی یادگار ہے۔ اس حال میں تقریباً 16 سال سے خالص علماء، فقہاء اور محققین کا اجتماع اور مشکل ترین مسائل کو حل کرنے کے لیے بحثیں، اور پھر ایسے ہی ماحول میں جب وہ رضا کا چاند طلوع ہوتا تھا اور جب وہ اس محفل میں آتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب گشا ہوئے کہ گلستان بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پورا حال علماء سے بھرا ہوتا تھا اور سب کی نظریں حضور تاج شریعہ پر ٹکی ہوتی تھی۔ امام احمد رضا کا وہ چاند اگرچہ ہم سے روپوش ہے لیکن اس کی چاندنی چھٹکی ہوئی ہے، اور رات میں سفر کرنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ لائٹ جل کر کے بجھ جاتی ہے مگر ریڈیم اس میں اس کی چمک کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ امام احمد رضا کا یہ چاند اگرچہ روپوش ہو گیا مگر یہ ریڈیم کی کیفیت رکھنے والے بزرگوں نے چمک کو اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے، اور ابھی کچھ ہی دیر میں اس ریڈیم کی چمک رکھنے والوں کا قافلہ سالار بھی طلوع ہونے والا ہے۔ حضرت بابرکت علامہ اسد رضا خان صاحب قبلہ قاضی القضات فی الہند کا بھی ورود مسعود ہوگا۔ اس حال میں 50 سے زائد مشکل اور اہم ترین مسائل حل کیے گئے ہیں حضور تاج الشریعہ رحمت و رضوان کی نگرانی اور سرپرستی میں۔ رب قدیر حضرت کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ دو چند منٹ کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مشائخ کرام کا جمع غفیر ہے اور ملکی حالات کے پیش نظر عرس کا جو عظیم الشان سما ہوتا تھا وہ ہماری نظروں سے اس وقت غائب ہے، لیکن اگربتی، لوبان، چادر، گاگر اور شیرینی کا نام عرس نہیں ہے، امام احمد رضا کے فیض و برکات کو حاصل کرنے کا نام عرس ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ عرس کے لیے صاحب عرس کے وصال کی تاریخ ہی کیوں متعین کی جاتی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا تھا چونکہ ان کی ارواح طیبہ زیادہ متوجہ ہوتی ہیں اپنے وصال کے وقت، اور لوگوں کے لیے فیض و برکات حاصل کرنے کا وہ بہتر موقع ہوتا ہے۔ تو ہم اور آپ دنیا کے کسی خطے میں بیٹھ کر کے فیض و برکات لیں، کنیکشن اگر مضبوط ہے تو فیض ضرور پہنچے گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والکرم والہ کرام اجمعین۔ رفیقان محترم، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی فیض و برکات سے آج پوری دنیا مالا مال ہو رہی ہے۔ ان کے علم و فضل اور ان کی تحقیق و تدقیق کا سلسلہ در سلسلہ جو ان کی تصنیفات سے ہمارے سامنے آ رہا ہے، لوگوں کی آنکھیں اسے چکا چوتھ ہو رہی ہیں۔ کل تک اہل علم نے تحقیق کی تو انہوں نے فرمایا کہ امام احمد رضا نے 50 سے 55 علوم میں کتابیں لکھی، اپنی تصنیفات چھوڑی، مگر ترقی کا دروازہ جو جو کھلتا جا رہا ہے، لوگوں کے ذہن و دماغ کے دریچے بھی کھلتے جا رہے ہیں۔ کل تک کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ 50 علم کے ماہر تھے، مگر آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ 100 سے زیادہ علم و فضل کے ماہر تھے۔ امام احمد رضا یہاں جو جامعیت، جو آفاقیت ہے، اور کسی موضوع پر لکھنے کا جو انداز ہے، وہ آپ کو بہت سارے بڑے بڑے مصنفین کے ہاں بھی نظر نہیں آ سکتا ہے۔ مشکل سے مشکل مسئلوں کو چٹکیوں سے حل کر دینے کا کمال اللہ جل مجدہ نے امام احمد رضا کو عطا فرمایا تھا۔ کوئی ایسا طبقہ نہیں جس کے لیے امام احمد رضا نے علم و فضل کا دسترخوان نہ سجایا ہو۔ منطق ہو، فلسفہ نہ ہو یا صرف، معنی ہو یا بلاغت، جو بھی علم امام احمد رضا کی بارگاہ سے کوئی لینا چاہے تو آپ کا دسترخوان اس کے لیے بہت ہی وسیع اور کشادہ نظر آتا ہے۔ اہم سے اہم مسائل، اور وہ مسائل جس پر دنیاوی تعلیم یافتہ حضرات کو بڑا یقین اور اعتماد ہوتا تھا، مگر امام احمد رضا اس کے سقم، اس کے عیب، اس کی کمی اور اس کی کوتاہی کو بھانپ لیتے تھے اور پھر اس طرح سے اس کو ہوا منصورہ کر کے دکھا دیتے۔ لگتا تھا کہ کہنے والا عقل کا ذرا بھی حصہ اپنے پاس نہیں رکھتا ہے۔ نوجوان طبقہ بھی یہاں موجود ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، علماء کرام کا جمع غفیر ہے۔ بہت مشہور مسئلہ ہے سائنس کا، پانی کے سلسلے میں ابھی حضرت مفتی راحت صاحب نے کچھ بیان فرمایا، مناظر اہل سنت نے اس کو اور آگے بڑھایا۔ گفتگو سن کر کے میرے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی۔ بہت مشہور یہ مسئلہ ہے، اہل سائنس اس کو اپنے ہم مسلمات کی حیثیت دیتے ہیں کہ ہر چیز
کہ اندر کھینچنے کی کشش کی صلاحیت ہے، مقناطیسیت ہے، چمبک جس کو کہا جاتا ہے. بہت مشہور یہ بات بہت دنوں سے مسلم ہے. نیوٹن نے یہ نظریہ پیش کیا جب سیب کو اس نے زمین پر گرتا ہوا دیکھا. اس نے کہا کہ زمین کے اندر کھینچنے کی طاقت، اسی لیے سیب نیچے آ گیا، ورنہ اگل بغل اور اوپر کی طرف کیوں نہیں گیا. امام احمد رضا نے اس کے اس نظریے کی تردید فرمائی. متعدد انداز سے آپ نے اس کا مذاق اڑایا، اور اتفاق سے آپ کی عمر مبارک کا ابتدائی حصہ تھا، عمر زیادہ سے زیادہ 25 کے اندر تھی. آپ اپنے متعلقین اور احباب میں کبھی کبھار تشریف لے جایا کرتے تھے جو بہت ہی قریب آشنا ہوتے. اعلیٰ حضرت ان کی خاطر کبھی کبھی ان کے گھر تشریف فرما ہوتے. مزاج کے خلاف ہوتا مگر دلداری کا بڑا خیال رکھتا. واقعات اس سلسلے میں بے شمار ہیں. کبھی کبھی اصلاح کے لیے آپ نے کوئی قدم بڑھایا، سامنے والے کو غصہ بھی آیا، مگر امام احمد رضا نے اس سلسلے میں کسی کی پرواہ نہیں. مساوات بین المسلمین، رحمت بین المؤمنین، شدت علی الکفار کا جو عظیم نمونہ کسی کو دیکھنا ہو تو امام احمد رضا کی تحریرات اور ان کے اعمال سے دیکھ سکتا ہے. یہاں آج حال یہ ہے کہ اپنوں پر شدت، غیروں کے ساتھ اعتدال کے نام پر مروت، لیکن امام احمد رضا کے ہم معیار وہ تھا جو قرآن نے دیا تھا. رحمت بین المومنین، مساوات بین المسلمین کا وہ درس اپنے عمل سے دیتے تھے. کیا آپ نے یہ واقعہ نہیں پڑھا کہ امام احمد رضا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنے ایک ملاقاتی کے گھر اسی بریلی شریف کے کسی محلے میں جلوہ فرما، انہوں نے دیکھا اعلیٰ حضرت میرے گھر تشریف فرما ہوئے، بٹھایا. اتنے میں محلے کا ایک غریب جس کی ٹوپی بھی پھٹی ہوئی تھی، کپڑا بھی جس کے جسم پر اچھا نہیں تھا، اعلیٰ حضرت کو اس نے دیکھا ہوگا کہ میرے محلے میں جلوہ فرما ہوئے ہیں. کشا کشا وہ بھی چلا آیا اور ایک چارپائی تھوڑی دور پر رکھی ہوئی تھی، اس پہ وہ بیٹھ گیا. صاحب خانہ کو بہت خراب لگا کہ یہ غریب میرے سامنے چارپائی پہ بیٹھ جائے. یہ واقعہ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات اعلیٰ حضرت میں نقل فرمایا. صاحب خانہ نے اسے غصے کی نظر سے دیکھا. وہ بیچارہ غریب خوف کے مارے چارپائی سے اٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد چلا گیا. اعلیٰ حضرت نے محسوس کر لیا کہ اس غریب کی غربت کا اس نے مذاق اڑایا. یہ میرا دوست ہے، اسے میرا قرب حاصل ہے، تو اس کے اندر دینداری، اسلامی اخلاق کا کچھ نمونہ ہونا چاہیے تھا. اس کے اندر تو غرور پایا جاتا. آپ بھی اٹھے وہاں سے اپنے دولت خانے پہ جلوہ فرما. اتفاق سے ایک دن وہی آپ کے دوست آئے ہوئے تھے آپ کے پاس ملاقات کرنے کے لیے، اور اعلیٰ حضرت کے پاس وہ تشریف فرما تھے. اتنے میں حجام بال درست کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا. اعلیٰ حضرت کے ذہن میں وہ پورا واقعہ جو ہو چکا تھا وہ سامنے آ گیا، اور آپ نے حجام کو دیکھ کر کے فرمایا، وہ مسلمان سنی صحیح عقیدہ تھے، اعلیٰ حضرت کی خدمت میں رہتے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھائی فلاں بیٹھ جاؤ تخت پر بغل میں. جس تخت پر اعلیٰ حضرت بیٹھے تھے اسی پہ بٹھایا اور فرمایا بیٹھیے، مومن آپس میں بھائی بھائی. یہ اعلیٰ حضرت نے اپنے عمل سے درس دیا ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں تم لوگ خان صاحب کو کہاں لے جا رہے ہو؟ ہم کہیں نہیں لے جا رہے ہیں. ان کے رب نے ان کو اتنا بڑا کر دیا ہے، اتنا بڑا کر دیا ہے کہ پوری دنیا کہنے پہ مجبور ہے دولتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرص اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ. الحمدللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، امام احمد رضا کی بارگاہ سے وہی درس دیا جا رہا ہے. اگر علم والا ہے، فضل والا ہے، اگر اس کے اندر دینی تسلط ہے، اگر وہ دیندار ہے، تو چاہے گورا ہو چاہے کالا، اپنا ہو یا غیر، کسی بھی علاقے کا ہو. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں آپ دینی تسلط رکھنے والوں کو پائیں گے سب کا یہی مزاج ہوگا، ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے تھے اپنے ایک طبیب دوست یہاں بریلی شریف میں کسی محلے میں. اتفاق سے جب آپ وہاں جلوہ فرما ہوئے دیکھا تو اس طبیب کے استاذ بچوں کو درس دے رہے تھے، سبق پڑھا رہے تھے. اور سبق وہ کیا پڑھا رہے تھے؟ بیٹے سنو، ہر چیز دوسرے کو اپنی طرف کھینچنے کی طاقت رکھتی ہے. ہر چیز میں کشش اور کھینچنے کی قوت ہے، جس کو عربی زبان میں جاذبیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. جذب کرنے کی، کھینچنے کی طاقت ہر چیز میں پائی جاتی ہے. زمین کے اندر بھی کشش ہے، اس کے اندر بھی کھینچنے کی طاقت ہے. چاند اور سورج میں بھی ہے. اور اس کے بعد نہ جانے کتنے نظریات کسی پر قائم ہیں جس کو نظریے جذب کہا جاتا ہے. جاذبیت کھینچنے کی طاقت ہے. وہ یہ نظریہ اپنے شاگردوں کو سمجھا رہے تھے. اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے. ابھی آپ کی زندگی مبارک کے ابتدائی سال تھے، کوئی بہت زیادہ تجربے والی عمر جو آج کل کہی جاتی ہے وہ نہیں ہوئی تھی. آپ تشریف فرما ہوئے اور پھر حکیم صاحب کی گفتگو سننے لگے. جب انہوں نے اپنے شاگردوں کو سمجھایا کہ بیٹے ہر چیز کے اندر کھینچنے
खींचने की ताकत होती है जो दूसरे को अपनी तरफ खींचती है, जिसको जाज़िबियत से ताबीर किया जाता है। जब उन्होंने अपनी गुफ्तगू पूरी कर ली तो आला हजरत फरमाते हैं कि अगर हर चीज के अंदर खींचने की ताकत है तो मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा क्या? आला हजरत फरमाते हैं कि अगर कोई किसी चीज को अपनी तरफ खींचना चाहे तो अगर ताकतवर चीज है तो उसको जल्दी अपनी तरफ खींच लेगा, या हल्की चीज है उसको अपनी तरफ जल्दी खींचेगा। फरमाया जब आपने ये सवाल किया, उन्होंने कहा कि हल्की चीज को जल्दी खींचेगा। मसलन ये माइक है, इसको इधर से उधर मैं जल्दी कर सकता हूँ, लेकिन ये लोहा इसको जल्दी इधर उधर से उठा करके नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा वक्त लगेगा। तो जो चीज हल्की होती है उसको जल्दी खींचा जा सकता है, जो चीज वजनी होती है उसको जरा देर लगेगी खींचने में। आला हजरत फरमाते हैं अगर ये बात तस्लीम है तो ऊपर से अगर एक मामूली कागज का टुकड़ा डाला जाए जमीन की तरफ और एक मिट्टी का टुकड़ा डाला जाए तो हल्का कागज होता है, चाहिए कि वो जमीन पर जल्दी आ जाए और मिट्टी का टुकड़ा देर में आए, लेकिन क्या वजह है कि कागज देर में नीचे आता है और मिट्टी का टुकड़ा जल्दी आ जाता है। जब आपने ये बात उनके सामने रखी, उन्होंने 2-4 कदम चलने की कोशिश की। फरमाया बात यह है कि जो चीज हल्की होती है उसके अंदर जमीन के अज्जा कम पाए जाते हैं, और जो चीज वजनी होती है उसके अंदर जमीन के अज्जा ज्यादा होते हैं। कागज का टुकड़ा है मिसाल के तौर पर, इसमें जमीनी अज्जा कम है, लेकिन मिट्टी का जो टुकड़ा है उसमें जमीन के अज्जा ज्यादा है, और जमीन का वो टुकड़ा जो ऊपर गया चूंकि जमीन की जिन्स का है तो जिनसियत की बुनियाद पर वो बड़े मिट्टी के टुकड़े को जल्दी खींच लेती है अपनी तरफ। तो जिनसियत यहाँ तरजीह दे रही है, जिसकी वजह से कागज देर में आता है और मिट्टी का टुकड़ा जल्दी नीचे आ जाता है। इमाम अहमद रज़ा सुभान अल्लाह, अभी जो शेर बार बार पढ़ा जा रहा था, जिस सिंध आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। आला हजरत फरमाते हैं अगर जिन्स की बुनियाद पर जमीन जल्दी खींच लेती है उस मिट्टी के टुकड़े को, तो होना ये चाहिए कि इमाम साहब जब नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर खड़े हों और पीछे उनके मुक्तदी हों, तो चूंकि दोनों की जिन्स एक है, लिहाजा जो ही इमाम साहब मुसल्ले पर खड़े हों मुक्तदियों को चाहिए कि पट से अपनी तरफ खींच ले, इसलिए कि दोनों की जिन्स एक ही है। चुनांचे जब आला हजरत ने ये बात उनसे फरमाई तो वो कहने लगे क्योंकि यहाँ पर आदमी के अंदर रूह है और रूह रोक रही है, वो खींचते तो है मुक्तदी खींचना चाहते हैं, उनका जिस्म इमाम के जिस्म को खींचता है, लेकिन इसके अंदर रूह है, इसलिए ये रोक रही है रूह और वो खींच करके नहीं जा रहा है। इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं चलिए ठीक है, आपकी बात मान ली जाती है कि रूह इसको रोक रही है, लेकिन अगर कोई मुर्दा है उसको नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए सामने रख दिया गया और जो ही मुक्तदी पीछे खड़े हुए तो अब तो उसके अंदर रूह नहीं है, वही रूह रोक रही थी। जब रूह नहीं है तो होना यह चाहिए कि जो पीछे खड़े हैं वो मुर्दा उड़ करके पट से उसमें चिपक जाए, इसलिए कि अब यहाँ कोई शय माने नहीं है। आपने जब ये इरशाद फरमाया उस्ताद का उस्ताद जो अपने आप को दानिश्वर समझता था, मगर इमाम अहमद रज़ा की इस गुफ्तगू के सामने गूंग नजर आने लगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नौजवानों आप इमाम अहमद रज़ा को पढ़ो। जब कोई डॉक्टर कहता है मैं वहाबी तो मुझे शुबह होने लगता है कि ये पढ़ करके डॉक्टर हुआ है या बेपढ़ा लिखा डॉक्टर है, इसलिए कि अगर पढ़ा होता तो उसने कम से कम मुस्तफा की अजमत को कुछ तो समझा होता, अगर वो पढ़ा लिखा होता तो औलिया किराम की अजमत का उसे कुछ एहसास होता। जब तक आदमी किसी की अजमत को नहीं पहचानेगा उस वक्त तक वो उसकी ताज़ीम नहीं कर सकता है। बहुत से आप हजरात में से ऐसे होंगे कि जिन्होंने हजरत शहजादे सदरुल शरिया अल्लामा बहौल मुस्तफा साहब को कभी नहीं देखा होगा, लेकिन ऐसा है इस वक्त जब वो तशरीफ फरमा हुए सब खड़े हो गए तो वो भी साथ में खड़े हो गए, और अगर पहली मर्तबा किसी ने उन्हें देखा हो और पहचाना ना हो तो बताइए क्या उन्हें देख करके वो खड़ा होगा? नहीं खड़ा होगा। क्यों नहीं खड़ा होगा? इसलिए कि वो पहचानता ही नहीं कि ये कौन है, इनका मर्तबा क्या है, इनका रुतबा क्या है, पता क्या चला। जब तक आप किसी के मर्तबे को नहीं पहचानेंगे उस वक्त तक आप उसकी ताज़ीम नहीं कर सकते हैं। मुस्तफा जाने रहमत थी, जिन लोगों ने कदर मंज़िल जानी ही नहीं वो मुस्तफा की ताज़ीम क्या करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहमद रज़ा का ये सदका है कि हम अहले सुन्नत हमेशा ये कहते हैं तिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम नबी उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिए। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि उठते बैठते नबी की ताज़ीम का गुण गाओ, मुस्तफा जाने रहमत तुम्हारे ऊपर निगाह करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत और से आला हजरत फैजान हुजूर का शरिया। आला हजरत के खुलफा के अंदर बहुत तसल्लुत था, उनके अंदर बड़ी इस्तिकामत थी, उनके अंदर बहुत दिल से दर्द था, मगर आज ये बात कम पाई जाती है, तो मैं उन्हें जवाब देता हूँ। देखिए जो चीज किसी बात के लिए मरकजी हैसियत रखती है, जो चीज मरकज की हैसियत रखती है, उस मरकज से जो जितना करीब होगा उस मरकज का असर उसके अंदर उतना ही ज्यादा होगा। हरारत और गर्मी के लिए, रोशनी के लिए इस कायनात में मरकज सूरज है, सूरज से ही हरारत मिलती है, सूरज ही से रोशनी मिलती है। तो जो चीज सूरज से जितनी करीब होगी उसके अंदर हरारत उतनी ही ज्यादा होगी, जो चीज सूरज से जितनी करीब होगी उसके अंदर रोशनी उतनी ही ज्यादा होगी, और जो चीज सूरज से दूर होती जाएगी उसके अंदर हरारत भी कम होती जाएगी, उसके अंदर रोशनी भी कम होती जाएगी। ये निजाम फितरत है, ये नेचर है कि मरकज से जो जितना करीब होता है मरकज की खुसूसियत उसके अंदर उतनी ज्यादा पाई जाती है। इमाम अहमद रज़ा मोहब्बत मुस्तफा का मरकज है, उस मरकज से जो जितना करीब होगा उसके अंदर मोहब्बत का असर उतना ज्यादा पाया जाएगा, और जो जितना दूर होगा उतना ही वो महरूम होता जाएगा। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें मरकज़े मोहब्बत से कुर्ब अता फरमाया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।